ایک انجینئر عمارت کی 5ویں منزل پر کام کر رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ کام کرنے والے باقی سارے مزدور نیچے ہی کام کر رہے تھے۔ تبھی انجینئر کو اپنے کام کے دوران کسی چیز کی ضرورت پڑی، تو اس نے نیچے کام کر رہے مزدوروں میں سے ایک مزدور کو آواز دی، مگر مزدور اپنے کام میں اس قدر مگن تھا کہ مالک کی آواز سن ہی نہیں پایا۔ پھر نیچے بھاری مشینری لگی ہوئی تھی، جس کے شور نے انجینئر کی آواز مزدور تک نہ پہنچنے دی۔ اب کی بار اس نے پہلے سے زیادہ قوت لگا کر آواز دی، مگر مزدور آواز سن ہی نہیں پا رہا تھا۔ اب انجینئر نے جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور نیچے پھینکا تاکہ مزدور اوپر کی طرف متوجہ ہو جائے، لیکن مزدور نے نوٹ اٹھا کر جیب میں ڈال لیا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ دوسری بار انجینئر نے 1000 روپے کا نوٹ جیب سے نکال کر نیچے پھینکا کہ شاید اب کی بار مزدور اوپر کی طرف متوجہ ہو جائے، مگر دوسری بار بھی مزدور نے اوپر دیکھے بغیر ہی نوٹ جیب میں ڈال لیا۔ یہ دیکھ کر انجینئر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے ایک چھوٹا سا کنکر نما پتھر لیا اور اسے مزدور کی طرف پھینک دیا۔ کنکر کا مزدور کے سر پر لگنا تھا کہ اس نے فوراً اوپر دیکھا، اور اسی لمحے انجینئر نے اشارے سے اپنا کام بتایا۔ اصل میں یہی ہماری زندگی کی سچی کہانی ہے۔ ہمارا مہربان خدا ہم پر روز نعمتوں کی بارش کرتا ہے کہ شاید ہم سر اٹھا کر اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، مگر ہم اس طرح اس کی بات نہیں سنتے۔ لیکن جوں ہی کوئی چھوٹی سی مشکل یا پریشانی ہماری زندگی میں آتی ہے تو ہم فوراً اس کی ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ دعاؤں سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ رب سے عشق میں وہ وقت بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ کامیاب لوگ تو وہی ہیں جو سر کو آسمان کی جانب شکوے کے لیے نہیں بلکہ شکر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں۔ جوڑ توڑ کر اس دنیا میں ہر شے قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ ہم لفظ تو سمجھ لیتے ہیں مگر خاموشی نہیں سمجھتے۔ ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ لبوں پر دھیان دیتے ہیں لیکن آنکھیں نہیں پڑھتے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے، برے کو بہتر بنا سکتا ہے، ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے، کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا۔ بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ بدگمانی سے ہمیشہ خود کو بچانا چاہیے۔ یہ محبتیں چاٹ جاتی ہے، رشتے ہڑپ کر جاتی ہے۔ زندگی میں دوسروں کو صفائی کا موقع ضرور دیا کریں۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے انہی کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے اللہ کے سوا اپنے دکھ کسی کو نہیں دکھانے۔ لوگوں پر 3 احسان ضرور کرو۔ نفع نہیں دے سکتے تو نقصان مت دیا کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ مت کیا کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی مت کیا کرو۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پر، پھر وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔
کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی ملتے ہیں جو بس آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں، پھر جہاں ان کا مفاد ختم وہاں ان کی محبت ختم۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں لگتا ہے۔ جھوٹی محبت، میٹھی باتیں، پھر ساتھ نبھانے کی قسمیں، کتنا کچھ کرتے ہیں لوگ صرف وقت گزارنے کے لیے۔ جب کھونے کی نوبت آتی ہے تب پانے کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، مگر وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ زندگی میں ان لوگوں کو کھونے کی غلطی مت کرنا جن کی آنکھیں آپ کے لیے روئی ہوں، جن کے لب آپ کے لیے دعا گو رہے ہوں، جن کا دل آپ کے لیے تڑپا ہو، کیونکہ ایسے نقصان کا کبھی ازالہ نہیں ہوتا۔ انسان اپنی غلطی پر وکیل بن جاتا ہے اور دوسروں کی غلطی پر سیدھا جج بن جاتا ہے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کب اور کہاں ٹوٹ جائے۔ انسان اس چیز سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ بیمار ان چیزوں سے ہوتا ہے جو اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی ہی پریشانیاں کم ہوں گی۔ اچھے دن آپ کے پاس نہیں آتے بلکہ آپ کو ان کے پاس چلنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن شکر ادا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ محبت کرنے والوں میں اور کچھ ہو نہ ہو، لیکن ایک بات ہوتی ہے کہ بے ادب نہیں ہوتے، پتھر جیسے سخت نہیں ہوتے، دل دکھاؤ کیسا بھی، بد دعا نہیں دیتے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے، اگر کوئی چیز انسان کو تکلیف دے رہی ہے تو وہ خود انسان ہی ہے۔ یہ ایک سچی حقیقت ہے جو انسان نہیں سمجھتا۔